إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 8 صفر المظفر 1442 مطابق 25 ستمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع کی وضاحت لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کا نام ہے سعودیہ سے محبت کیوں. یہ ایک الگ منفرد انداز سے میں نے ایک موضوع لیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر غیر تو غیر ہمارے اپنے بھی اپنی کچھ کردار اور جہالت اور لا علمی کی وجہ سے گنہگار ہو رہے ہیں. کچھ نادانی اور غفلت کی وجہ سے بیچارے اپنے ہی بھائیوں کی قبریں کھودنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے اور کچھ علماء بد کی اور یہودی نژاد لوگوں کی سازشوں سے اس مملکت توحید کو، مملکت سعودیہ عربیہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور نفرتیں، خدورتیں اور عناد اور بغض مسلمان، بھولے بھالے مسلمان بیچارے جن کا تعلق ان تمام سب چیزوں سے نہیں ہے، نہ کسی سیاست سے ہے، نہ کسی چیز سے ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. خیر، موضوع برائے موضوع ہے. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہر مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اس کلمہ توحید کا حق کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم سے صرف زبان سے کہہ لینا ہی کافی ہے یا اور بھی کچھ ہماری اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں؟ میں ان ذمہ داریوں کو آج کے اس خطبے میں نہیں بیان کروں گا، صرف ایک بات بیان کروں گا، بس ایک بات ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بیان کروں گا. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس کلمہ توحید سے محبت کرنی چاہیے. کس سے؟ کلمہ توحید، کلمہ شہادت لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے. اور ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے الحمدللہ، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دینے کے لیے اس کلمے سے محبت دریغ بھی کرتا ہے. تو اتنی محبت ہمیں اس کلمہ توحید سے ہونی چاہیے اور ہے الحمدللہ. تو جس طرح سے اس کلمے سے محبت ہے، اسی طرح سے اس کلمے کے پڑھنے والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہ اصول ہے، یہ تقاضا ہے کہ اس کلمے سے محبت ہو، اس کلمے کے پڑھنے والے سے محبت ہو. تیسری چیز، اس کلمے کی طرف دعوت دینے والے جو لوگ ہیں، جو اس کلمہ توحید کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ ان سے بھی محبت کریں. اس کلمے کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا
کہ آپ کو کھانے سے محبت ہو اور جس نے کھانے کی دعوت دی اس سے آپ کو محبت ہی نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی یہ تو جس طرح اس کلمے سے محبت ہو اسی طرح اس کلمے کے پڑھنے والے سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور اسی طرح اس کلمے کی طرف دعوت دینے والے کی سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور چوتھی چیز جو لوگ اس کلمے توحید کے اوپر قائم و دائم ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کلمے توحید کا پہلا ایک تقاضا۔ عزیزان گرامی، مملکت سعودیہ عربیہ کی بنیاد اور اساس، اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور امیر محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے مل کر کے جو اس کی بنیاد رکھی اور مملکت توحید، مملکت سعودیہ عربیہ کی بنیاد جو قائم ہوئی، اس کی بنیاد کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، اور صرف زبانی نہیں، الحمدللہ عملی طور پر بھی، قولی طور پر بھی توحید کہتے ہیں، اور عملی طور پر بھی پورے مملکت سعودیہ عربیہ میں چیلنج ہے دنیا کو، کہیں کوئی بتا دے کہ کسی بھی غیر اللہ کی عبادت اور پرستش ہوتی ہے، کسی بھی، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی بھی درگاہ، کسی بھی شدہ، کسی بھی علم، کسی بھی چبوترا، کسی بھی مزار یا کسی بھی ادنا سے ادنا شرک کی بھی پذیرائیاں ہوتی ہوں، کوئی دنیا کا مائی کا لال مملکت سعودیہ عربیہ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ قولی توحید بھی ہے اور عملی توحید بھی ہے۔ عزیزان گرامی، تو ایک مسلمان، میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس محبت کیوں ہے سعودی عرب سے، اور کیوں ہر کلمہ توحید کو محبت کرنی چاہیے پوری دنیا میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دنیا کے تمام مسلمانوں سے محبت کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کلمہ توحید ہے، یہی ایمان ہے۔ ہر مسلمان سے، وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کسی بھی رنگ کا، نسل کا، کسی بھی زبان کا رہنے والا ہو، سب سے محبت ہر مسلمان کے لیے اس کلمہ توحید کے پڑھنے والے سے ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن سعودی عرب سے خصوصی لگاؤ ہر مسلمان کو پوری دنیا سے کچھ اور بھی اسباب ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب سے دنیا کے ہر مسلمان کو لگاؤ ہے، محبت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی شمع اگر جلی ہے تو جزیرۃ العرب، مملکت سعودیہ عربیہ سے۔ توحید کا سب سے پہلا پیغام اگر بلند ہوا ہے تو اسی مملکت توحید، مملکت سعودیہ عربیہ کی سرزمین سے ہوا، اور آج بھی اس شمع کو وہیں سے روشنی حاصل ہو رہی ہے، یعنی آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے مملکت سعودیہ عرب جس سرزمین پر پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ کی آخری آرام گاہ بھی یہی سرزمین بنی۔ صحابہ کی سرزمین ہے، شہداء کی سرزمین ہے، اولیاء کی سرزمین ہے، تابعین کی، محدثین کی بھی سرزمین الحمدللہ یہی خانہ کعبہ، اللہ کا وہ نایاب اور بے مثال گھر جو اپنی عظمتوں اور اپنی برکتوں اور اپنے شرف اور اپنی منزلت سے ہر مومن کے دل کے اندر ایک وقار رکھتا ہے، ایک اہمیت رکھتا ہے۔ تمام مسلمان کائنات کے کسی بھی گوشے میں ہوں، ہر مسلمان کا قبلہ یہی ہے، قبلہ عالم ہے یہ۔ ہر مسلمان چاہے جس سمت میں رہے اسے اسی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا پڑتا۔ حج کا تصور جو اسلام کا آخری رکن ہے، بغیر خانہ کعبہ آئے اور بغیر اس عرض حرم میں آئے، اب آپ بتائیں کبھی یہ پورا ہو سکتا ہے؟ یہ رکن آپ کو ضروری ہے، ممکن ہی نہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کی ساری تاریخ اسی مملکت سعودیہ عربیہ کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور یہیں سے گھوم رہی ہے، تو یقیناً یہ چیز غلط نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ سعودی حکومت کتاب و سنت اور توحید پر قائم ہے۔ عدل اور انصاف، کوئی بھی فیصلہ اگر عدالت کرتی ہے، محکمہ کرتا ہے، ہم عام لوگوں کی بات نہیں کرتے۔ عام لوگوں کی باتیں جھوٹی بھی ہو سکتی، ہم یہ نہیں کہتے کہ سعودی عرب کے رہنے والے سارے جبریل امین ہیں، سارے ملائکہ ہیں، سارے فرشتے ہیں، نہ، یہ پانچوں انگلیاں اللہ نے ہماری بھی بنائی ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی بنائی ہیں۔ اس میں چھوٹی بھی ہیں، اس میں بڑی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، نہایت ہی چھوٹی ہیں۔ ہر طرح سے یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان بھی ہر طرح کے لوگ،
ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے. تو آپ کا یہ سوچنا یا دنیا کے کسی بھی مسلمان کا یا کسی بھی انسان کا یہ سوچنا کہ چونکہ یہ سعودیہ میں پیدا ہوا ہے، سعودی ہے، نیشنلٹی اس کی سعودی ہے، اس لیے اسے جبریل امین ہونا چاہیے، اسے جو ہے کیا کہتے ہیں اسرافیل ہونا چاہیے، اسے اسرائیل ہونا چاہیے یا فرشتہ ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. انسان ہے، انسان سے چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے. مجھے بتائیے کیا پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زناکاری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتائیے ہمیں. کیا زنا کے حدود قائم کیے گئے کہ نہیں قائم کیے گئے؟ کیا ہاتھ کاٹے گئے کہ نہیں کاٹے گئے؟ انسان ہے وہ یہ، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین صدی ہماری صدی ہے، میری صدی ہے. اب اس صدی میں جب ایسا ہو سکتا ہے، آج بھی اگر کوئی مسلمان کہیں کوئی غلط کر بیٹھے تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب یہ فلانے ملک کا اس نے ایسا کیوں کر دیا، یہ تو مکے والا ہے اس نے ایسا کیوں کر دیا، یہ تو مدینے والا ہے. نہیں کہہ سکتے آپ، ہرگز نہیں کہہ سکتے. بہرحال شیطان کا اپنا کچھ حصہ ہوتا ہے. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے بالمقابل الحمدللہ سب سے زیادہ بلکہ مکمل طریقے سے میں کہوں کہیں بھی کسی بھی اسلام کے نام لیوا ممالک میں اسلامی شریعت کا نفاذ، قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے اسلامی شریعت کا نفاذ. بلکہ ان کے ہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے اور نہ جانے کیا کیا خرافات، کہیں علمانیت، کہیں تحریت، کہیں کچھ بھی ہے. المہم لیکن شریعت کا نفاذ صرف اور صرف پوری دنیا میں جو ہے صرف اور صرف مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر ہے. ایک دفعہ کسی جاہل نے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم اللہ علیہ ابن باز سے کہا کیا آپ اس ملک کی طرفداریاں کرتے ہیں، جانبداریاں کرتے ہیں، آپ کو پوری دنیا میں کہیں ہجرت کر جائے. حضرت ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیچارے بھولے بھالے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے کوئی ایسا ملک بتا دو جس ملک میں سعودی عرب سے زیادہ امن ہے، اللہ کی قسم میں وہاں ہجرت کرنے کے لیے تیار. فبہت الذی، والشیطان مبہوت ہو گیا. کہاں ہے آپ بتا سکتے؟ حسد، بغض، کینے، کپٹ، یہ اس کے بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں. ہر آدمی کوا کان لیے جا رہا ہے اسی کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے. الغرض یہ امتیازی وصف ہے سعودی عرب کا. ان اسباب کی بنا پر اس ملک سے محبت کرنا اور اس کا دفاع کرنا صرف یہیں کے رہنے والوں کے اوپر ضروری نہیں بلکہ دنیا کے گوشے میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں ان سب کا اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آئی؟ عزیزان گرامی، یہ مملکت توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے الحمدللہ. اور لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے عزیزان گرامی، اور ہمارے دلوں میں ہماری زندگی میں اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے، یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. مسلمان پانچوں ٹائم اپنی اذانوں میں، اپنی اقامتوں میں اور یہی نہیں بلکہ خطبوں میں، اپنی بات چیت میں بھی اس توحید کا ذکر کرتا ہے. اعلانیہ طور پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے. ہر مسلمان پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ ہر جگہ. اسی طرح سے یہی وہ کلمہ ہے، یاد رکھیے کلمہ لا الہ الا اللہ کو معمولی نہ سمجھیے. ہم نے معمولی سمجھ لیا اس لیے ہم معمولی ہو گئے. کلمہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے. اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے، بلکہ تمام کائنات کی مخلوقات بھی اسی کلمہ توحید کی وجہ سے. اسی لیے نبی کائنات نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک ایک بندہ اللہ کا اس روئے زمین پر کلمہ توحید پڑھنے والا ہوگا تب تک یہ سورج اور چاند اور یہ آسمان و زمین قائم و دائم رہیں گے. جس دن وہ کلمہ توحید پڑھنے والا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، زمین کے یہ بساتیں لپیٹ دی جائیں گی، آسمان کا یہ چراغ بجھا دیا جائے گا، رات کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، شب و روز کی آمد و رفت، لیل و نہار کی آن کا آنا جانا بند ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی. وہ دن قیامت کا آخری دن. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کلمہ توحید کو؟ بس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دوستو یہی وہ کلمہ توحید ہے جس کے ذریعے اللہ عز و جل نے رسولوں کو پیدا فرمایا، نبیوں کی فرمائی 1,24,000 کم ہوئے صحیح روایت کے مطابق اپنی اللہ تبارک نے تمام انبیاء کو حکومت کی چابیاں دے کے نہیں بھیجا. یہ نہیں بھیجا جا کے حکومت قائم کرو، یہ نہیں بھیجا جا کے انتخابات کرو، یہ نہیں بھیجا جا کے زمینوں کے اوپر قبضے کرو، یہ نہیں بھیجا جا کے آسمانوں میں راکٹیں اور فلائٹیں اڑاؤ، یہ نہیں بھیجا کہ جا کر کے دنیا کے اندر اپنی حکمرانی کرنا، بلکہ یہ بھیجا کہ جاؤ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرو، جاؤ کلمہ توحید. شیطان نے ہمارے بندوں کے دلوں میں شرک ڈال دیا ہے. میرے ساتھ بھی مجھے بھی مانتے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ
مخلوقات کو بھی اس کے بھی وہی حقوق ادا کرتے ہیں جو میرے حق تھے. توحید کا جو حق تھا، اللہ کا جو حق تھا، وہ حق غیر اللہ کو بھی دیا جانے لگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعتیں عطا فرمائیں، مقرر فرمایا ہر نبی کے لیے، رسول کے لیے. اسی کلمے کی خاطر میدان قیامت میں ترازو قائم ہوگا. میں اس کی تفصیلات کیا بتاؤں، آپ حیرت زدہ رہیں گے. اسی جناب علی ایک روایت میں بتا کے میری بات اصل میں بہت ہوتی ہے، اس لیے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں، دسیوں موضوعات کے دروازے کھلے رہتے ہیں. ہر موضوع کہتا ہے ربانی صاحب مجھے بیان کر دو، مجھے بیان کر دو، یہ بھی بیان کر دو. بیچارے پیاسے ہیں، عوام پیاسی ہے، تشنا ہے، کتنا سنائیں، کتنا بتائیں. ہر ہفتے الحمدللہ ہر لمحے اللہ کا ذکر. لیکن صحیح اللہ رب العزت فرمایا کہ تم تمام اشجار کو، درختوں کو پورے روئے زمین کے قلم بنا لو، اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا لو. رب کا ذکر لکھنا شروع کرو. تمام اذکار، تمام سیاہیاں سوکھ جائیں گی، تمام درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کی نعمتوں اور رب کے ذکر کی انتہا ہو سکتی، وہ نہیں ختم ہو سکتی. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، ترازو کے اوپر میزان کی بات آئی تھی، میں نے اس لیے کہا ترازو کے اوپر اس کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، اعمال نامے اور رجسٹر پہ کانپ رہا ہوگا، تھرتھرا رہا ہوگا. اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ گناہ ہیں، یہ خطائیں ہیں، یہ وہ جرائم ہیں جو تو نے دنیا کی زندگی میں کیے تھے، یہ خطائیں ہیں. اللہ اکبر. اور نیکیوں کا ترازو اوپر اٹھ جائے گا، کچھ کوئی نیکی نہیں، کچھ بھی. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی جب وہ کانپ رہا ہوگا، گڑگڑا رہا ہوگا کہ اب تو جہنم ہے، اچانک اللہ رب العزت ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالے گا، ایک پیپر نکالے گا، ٹھیک ہے، وہ نکال کے نیکیوں کے ترازو کے پلڑے پہ رکھے گا. رکھتے ہی گناہوں کا پلڑا بھاری اٹھ جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ایک کاغذ کے ٹکڑے سے نیچے آ جائے گا. اللہ اکبر. وہ کہے گا اے اللہ، یہ تو گناہ جہنم میں لے جانے والا، یہ کون سا ٹکڑا ہے جو تو نے اس ترازو کے پلڑے پر رکھ دیا اور یہ اتنا بھاری ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں سب کچھ برائیاں کی تھی، لیکن تو نے میرے ساتھ دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد میرے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھیدار اور میرا پارٹنر نہیں بنایا تھا. یہ وہی کلمہ توحید ہے جو آج تیری نجات کا ذریعہ بن رہا ہے. اللہ فرمائے گا چلا جا جنت کے اندر. یہ ہے نقد انعام، یہ ہے کلمہ توحید. اسی لیے میزان قائم ہوں گے. میاں گناہ، خطا، یہ تو اللہ رب العزت کی مشیت ہے، جس کے لیے چاہے معاف کر دے اور معاف کروا دے. لیکن اسی لیے آپ دیکھو گے کہ آج 70 سے زائد % کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور شرک میں ڈوبے ہوئے. کیوں معلوم ہے آپ کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. شیطان نے جکڑ رکھا ہے. اس کو پتا ہے یہ حرام کھائے گا، یہ چوری کرے گا، بدماشی کرے، یہ تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن اس کو اگر کوئی اللہ معاف نہیں کرے گا تو کیا نہیں معاف کرے گا؟ ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فلمی پرچہ لائے، ایئرپورٹ پر چھوڑ دیا، ہم نے دینی کتابیں لائیں، قرآن کا ترجمہ لایا، فلانے بردہ شریف لایا، فلانا شریف لایا، ڈھکانا شریف لایا، وہ ایئرپورٹ کے اوپر چھین لیا گیا ہم سے. تو فلمی پرچے آنے دیتے ہیں اور وہ دینی پرچے کیوں چھین لیتے ہیں؟ ہم نے کہا یہی تو سبب ہے. میاں جو تم فلمی پرچے یا غیر دینی پرچے پڑھ لو گے، زیادہ سے زیادہ بد اخلاق ہو جاؤ گے اور تمہارا ضمیر بھی ملامت کرے گا تو تم توبہ بھی کر لو گے. لیکن یہ جو تم دین کے نام پر شرکیہ اور کفریہ کتابیں اور قرآن کے ترجمے اور پرچے لاتے ہو، جسے ایئرپورٹ پر سعودی عرب کی حکومت بینڈ کرتی ہے اور روک دیتی ہے، جانتے ہو یہ تم دین سمجھ کے عمل کر رہے ہو، اس کے ذریعے تم جہنم میں جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر شرکیہ اور بدعتیاں خرافاتی باتیں. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ کلمہ توحید ہے جس سے مومن اور کافر کے درمیان فرق پیدا ہوتا، ورنہ کیا بات ہے؟ یہی وہ کلمہ توحید ہے تقسیم کرتی، یہی وہ کلمہ توحید ہے جس سے ثواب اور عذاب کا فیصلہ ہوگا. یہی وہ کلمہ توحید ہے جو اللہ رب العزت جس کے ذریعے سے تمہیں ثواب دے. توحید ہے تو پھر دوسری چیز دیکھی جائے گی، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، معاملات.
اچھا برا حلال حرام. اور جب مین توحید ہی کے اندر نل ہو تو تم ایک نہیں 72 حج کرو, خانہ کعبہ میں تمہارا جنازہ کی نماز تمہاری پڑھائی جائے. یہ سوچو 1000 مسجدیں تم نے بنا لی, بہت زیادہ تم نے خدمت خلق کر لی, کچھ نہیں, کتے بلیوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے. سوچ لو سوچ لو سوچ لو مسلمانوں, فیصلہ کرو. یہ مملکت توحید, مملکت سعودیہ عربیہ ایک اسلامی ریاست ماڈل ملک ہے, سمجھ رہے ہو, جہاں اللہ کے دین کی توحید کی مکمل طریقے سے. یہاں بہت ساری چیزیں غلط ہیں دیکھو گے آپ, لیکن اگر توحید اور شرک کی بات کرو گے الحمدللہ اس کے خلاف یہاں کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے. اللہ اکبر. اسی اساس پر, اسی کلمہ توحید کے اساس پر قبلہ مقرر کیا گیا ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو یہودی بھی ختم, نصارہ بھی ختم. تمہارا قبلہ کہاں ہوا؟ خانہ کعبہ کو مقرر کیا گیا. اور یہی وہ کلمہ توحید ہے جس کی بقا کے لیے, جس کو باقی رکھنے کے لیے, یا جس کے دفاع کے لیے, یا اسی کلمہ توحید کو قائم کرنے کے لیے تلواریں نکلی تھی. وہ لوگ جو کلمہ توحید کی راہوں میں رکاوٹیں بنے تھے, وہ لوگ جو کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کے دشمن تھے, وہ لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بہو بیٹیوں کو حلال سمجھتے تھے, وہ لوگ جو کلمہ توحید کے ماننے والوں کی زندگی کو انہوں نے اچیرن کر دیا, وہ لوگ جنہوں نے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کو ان کے گھر بار سے بے گھر کر دیا, وہ لوگ جنہوں نے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کو ہجرت کرنے پر, اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا, وہ لوگ, ان کے لیے تلواریں نکالی گئیں. انہوں نے دوسرے مدینے میں بھی پہنچنے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا, بلکہ یہاں بھی چڑھ کے آئے, بدر میں آئے, احد میں آئے. کس کی زیادتی تھی؟ کس کی طرف سے یہ پیش قدمیاں تھیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاہدہ کیا ہوا تھا, تمہاری جان ہماری جان, یہودیوں سے معاہدہ تھا, تمہاری آبرو ہماری آبرو, تمہارا گھر ہمارا گھر, ہم سے کوئی لڑے گا تمہیں بھی لڑنا پڑے گا. لیکن ان ظالم کفار نے, یہودیوں نے جینا یہاں بھی نہیں معاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا. تب تلواریں نکالی گئی, تب کفر کی گردنیں کٹی. آج کہتے ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. ظالموں, تم اپنے طرح اسلام کو سمجھتے ہو, جس طرح تمہاری طبیعت, تمہارا یہ کسی کی طبیعت کے بنا ہوا دین نہیں ہے, یہ آسمان والے نے نازل فرمایا ہے. 17-13 برس تک مکے کے اندر ظلم و ستم کی چکیوں میں پسنے والا مسلمان, کبھی بھی اس نے تلوار نہیں اٹھائی تھی, نہیں اٹھایا کبھی بیچارے ہیں. آج تم چڑھ کے آؤ, تم مارو, تم گھروں کو چلاؤ, تم ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹو, اور ہم کہیں اگر ہم اٹھائیں تو ٹیررسٹ, دہشت گرد, آتنکواد, اسلام تلوار سے پھیلا. یہ شیاطین ہیں جو تمہیں الو بنا رہے ہیں, تمہیں ایسی ویسی دھمکیاں دے کر خود کچھ کر رہے ہیں, ننگا ناچ رہے ہیں. اپنے گھر کا اپنا دامن نہیں دیکھ رہے, تمہارے دامن پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ چور مچائے شور والی لوگ ہیں. اس لیے مسلمانوں, کبھی ان سے پست ہمت نہیں ہونا, ہمیشہ اپنی جرت اور اپنی ہمت. آپ سعودی عرب کو دیکھو, پوری دنیا بلبلا رہی ہے, اور اپنے تو پرائے یہود و نصارہ کفار. یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان 70% اس کا دشمن ہے. یہ قبر پرست مجاوری پا جائے تو زندہ نکل جائے. مولوی فتوے دیتا, حرمین میں نماز نہیں ہوتی, امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ یہودی ہیں, یہ فلانے ہیں, خود یہودیوں کی گود میں بیٹھے ہیں خبیث. یہ الغرض کہنے کا مطلب یہ شیاطین ہیں, جو اس طرح بدقماشیاں مسلمانوں کو گمراہ کر. سعودی عرب کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا. یہ بھی سنو, انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک توحید و سنت کا پرچم لہراتا رہے گا, انشاءاللہ تب تک کوئی شیطان بھی ٹیڑھی آنکھ بھی کر کے دیکھے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے ذلیل و رسوا فرمائے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی خیر منائیں. سعودی عرب غلام در غلام در غلام در غلام کی زندگیوں میں رہنے والے ہمارے مسلمان دنیا کے, دوسروں کے ڈنڈے کفر اور لات اور منات کے کھانے والے سعودی عرب پہ بھونک رہے, سعودی عرب کے خلاف فیس بک کے اوپر اور جناب علی واٹس ایپ کے اوپر بدتمیزیاں کر رہے ہیں خبیث, جن کے اپنے گھروں کے اندر کفر دندناتا پھر رہا ہے. وہ مملکت سعودیہ عربیہ کو یہودیوں کا ایجنٹ
امریکہ کا غلام، وہ فلاں نے کیا کیا. یہ تمہارا گھر ہے، ملک چلانا ایسے نہیں ہوتا. تمہارے کہنے پر حکمران اپنی باتوں کو بدلیں گے اور کریں گے، تم کرو گے، تم اس لائق ہو ہی نہیں. اس لیے اللہ نے تمہیں حکمرانی نہیں دی، تم ہو نہیں. تو جس لائق ہو اسی لائق رہنا چاہیے. لیکن یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت کرتا ہے. عزیزان کرام، کلمہ توحید ہے یہ. اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کے پاؤں اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے جب تک قیامت کے دن انہیں 2 سوالوں کا جواب نہ. اور قیامت تو قیامت ہے، خود قبر کے اندر 3 سوالات کے جوابات پہلے من رب. توحید، سب سے پہلے توحید. ماں دینوں کا گھریلو بنا بنا کے دین ہیں، کھانے پینے کے نظر و نیاز، منت نیاز، فاتحے، قرآن خوانیوں کے نام پر رسول کے تیجے دویم سویم عید میلاد نام کے خوب ٹکارے نہیں لیتے تھے. یہ میں مسلمانوں کی بات کروں، غیروں کی تو چھوڑو. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں. یہود، یہ یہودیوں کا کلمہ پڑھنے والے یہودیوں کی گود میں اللہ انہیں ہدایت عطا کرے. بولو آمین. اور اگر اس نیت قوت میں ہو تو توبہ کرو، توبہ کرو. کرونا نے سب واضح کر دیا. بڑے بڑے پیر پگاڑے، بڑے بڑے درگاہیں فیل ہیں، تالے لگے، وہاں زیارت بھی منع ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن نماز کہیں بھی منع. بولو، ملاؤ اللہ سے دھاگے، اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے. اسی کلمہ توحید کی وجہ سے اللہ نے اسی کلمہ توحید کی گواہی دی، فرشتوں نے دی، اور اللہ نے فرمایا مومنوں نے دی. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی کسی کے ساتھ شرک مت کرو. وہی غالب ہے، اللہ ہی غالب ہے، اور وہی حکمت والا ہے، وہی حکمت والا. یہی کلمہ توحید ہے جو شہادت حق ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ حق ہے. اور یہی کلمہ توحید ہے جو شرک سے برات کا سبب ہے. شرک سے اظہار بیزارگی. لا الہ لا لا، نہیں ہے کوئی سچا معبود. لا، جی پہلے یہ کرنا ہے، لا کرنا. الا اللہ نہیں، پہلے لا. پہلے کیا؟ لا. پہلے انکار، پھر اقرار. پہلے اقرار، انکار. پہلے دل سے ان تمام معبودان باطلہ کی محبتوں کو نکالو. یہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایسے نہیں چلتا. یہی اللہ نے اسی کلمہ توحید کے بارے میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اسی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ ان فاعبدون. ہم نے اے میرے حبیب جتنے بھی تجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، سب کو ہم نے یہی بتا کے، یہی میسج اور یہی پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ دنیا کے سامنے کہہ دو کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، تو صرف میری ہی عبادت کرو. اللہ ہے. بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب کلمہ توحید کی فضیلت اور مقام. یہی جب کسی غیر مسلم کو آپ کو دعوت دینا ہے تو یہ نہیں کہ آؤ گائے کا گوشت کھا لو مسلمان ہو جاؤ، آؤ ختنہ کرا لو، آؤ داڑھیاں بڑھا لو. نہ، یہ کرے نہ کرے، وہ کھائے گائے کا گوشت نہ کھائے، اس سے کوئی غرض. سب سے پہلے کیا ہے؟ معاذ ابن جبل یمن بھیجا مدینے کے تاجدار نے، کہا جاؤ میرے گورنر ہو تم، لیکن انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. میں تجھے گورنر بنا کے یمن کا بھیج رہا ہوں، اپنا مبلغ، اپنا داعی. جا کر کے وہاں سب سے پہلے
تم جن کے پاس جاؤ گے وہ اہل کتاب ہیں، نصرانی ہیں یمن کے لوگ، جاؤ، یا یہودی ہیں، ان کے سامنے سب سے پہلی دعوت، پہلا پیغام کیا رکھنا؟ کیا؟ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود، نہ موسیٰ معبود نہ عیسیٰ معبود، سب سے بڑا ہے اللہ معبود، اسی کی عبادت کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، اور بس اگر وہ لوگ اس مسئلے میں تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی وہ کلمہ پڑھ لیں، تب ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ الحدیث پوری ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ بولو، توحید۔ کیا ہے؟ نماز کے گھٹے نہ دیکھو، یہ نماز کا بڑا گھٹا لگایا ہوا، بڑی تصویریں لمبی لمبی لے کے چل رہی ہے، بڑا ڈبے پپ، نا 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 نا۔ سب سے پہلے کیا دیکھا جائے گا؟ عقیدہ، توحید کیسا ہے اس کا، توحید میں صحیح ہے، اس کے بعد پھر اعمال کی بات آئے گی، بدعات اور شرکیات کی بات آئے گی، بدعات کی خرافات کی بات آئے گی۔ سب سے پہلے توحید ہے۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت ہیں۔ ہم سعودی عرب سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ریالوں کی وجہ سے، ان کے پٹرول کی وجہ سے، ان کے ڈالروں کی وجہ سے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان کے آبا و اجداد توحید پہ تھے، غریب تھے، مسکین تھے، بر صغیر ہی، بر صغیر مشترکہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہی بر صغیر کے مسلمان تھے جنہوں نے جہازوں پہ اب ماؤں نے اپنے زیورات نکال نکال کر کے ان کی ہیلپ اور ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا جب یہ فقیر تھے، کچھ نہیں۔ اور ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے شکرانے کا خطاب بھی لکھا، میں نام نہیں واضح کرنا چاہتا، بہت لمبا چوڑا، کس نے کیا، کیا کس نے نہیں کیا۔ ہم اس وقت بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیا ہمیں ان کے ویزے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں حج کا یا ٹور کا ویزا دیں گے؟ کیا ہمیں ان کے پیٹرول کی ضرورت ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ان کے حکمران یا وزراء یا عمرہ سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم کبھی ان کے دہلیز پہ جا کے ہم نے کبھی دامن پھیلائے ہیں، نہ ہم نے بھیک مانگے ہیں، نہ ہمیں پتا ہے کون کہاں ہے کون کیا ہے، ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے۔ ہمیں صرف ہمارا ایک رشتہ ہے اس حکومت سے اور اس مملکت سعودی عربیہ سے۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے نگراں ہیں، محافظ ہیں، یہ شرک و بدعت کے لیے تلوار برہنہ ہیں، برہنہ شمشیر ہے، ننگی تلوار ہے۔ ہم اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی توحید کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ شرک باللہ، اور سنو یہی اساس ہے، بنیاد ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کہیں بھی کوئی مسلمان ایسا رہتا ہے، ہمارا تعلق، ہماری محبت اس سے اسی طرح سے، چاہے وہ کسی بھی دیش، کسی بھی ملک کا ہو، توحید ہے، ہم اس کے دوست ہیں، ایمان ہے، اور یہ توحید وہ توحید جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی طرح مملکت توحید، مملکت سعودی عربیہ بدعت کے خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی طرح ابتداع کے خلاف اتباع کی، غلامی کے خلاف آزادی کی، اسی طرح ذلت و فخر کے خلاف عزت و وقار کی، اہانت کے خلاف شرافت و کرامت کی، اور لاپرواہی کے خلاف غیرت اور حمیت کی، یہ مملکت توحید نمائندگی کرتی ہے، یہ ملک نمائندگی کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، یہ انسانیت کی خدمت کرتی ہے، یہ مملکت انسانیت کی خادم ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان اگر کسی بھی مصیبت سے پریشان ہوتا ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ مملکت توحید اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، فوری طور پر جو بھی اس کے فساد میں ہے اس کی مدد کرتی ہے۔ لیکن کوئی اخبار، کوئی جریدہ، کوئی بھی نیوز پیپر کہیں اس کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ آج سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں کہیں بھی کوئی بت پرستی نہیں ہے، کوئی دکھا سکتا ہے؟ کوئی بت کہیں پوجا جا رہا، یا نہ کہیں کسی ولی یا کسی نبی یا کسی پیر یا کسی شہید کا کوئی مزار، کوئی قبر ہے؟ بتاؤ ہمیں۔ اسی طرح سے نہ ہی کسی کا طواف ہوتا ہے سوائے اللہ کے گھر کے، کسی کے قبر اور گھر کی کا طواف نہیں ہوتا ہے۔ جہاں نہ کوئی چرچ ہے، نہ کوئی ٹیمپل ہے، نہ کوئی اندر ہے، نہ کوئی مندر ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں صرف اور صرف کس کی پرستش ہوتی ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش ہوتی ہے۔
یہ شرف مملکت سعودیہ عربیہ کو حاصل ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں جہاں نہ کرسمس ہے، نہ کوئی جنم اشٹمی ہے، نہ کسی کی موت ہے، نہ کوئی ڈے ہے، نہ کوئی برتھ ڈے ہے، نہ کوئی موت ڈے ہے، میت ڈے ہے، ہرگز نہیں۔ بڑے بڑے حکمران اللہ کو پیارے ہوئے، ملک فہد رحمت اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ملک عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، اور عمرہ کو دیکھا رحمہم اللہ کو۔ کسی کا ڈے منایا جا رہا ہے؟ کون مرا، کب مرا، کوئی ڈے منایا جا رہا ہے؟ الحمدللہ۔ جہاں کافروں کے لیے نہ کوئی عید ہے، نہ کوئی تعطیل ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی چھٹی ہے۔ اسی طرح سے سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں کہیں بھی نہ بدھسٹ، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ جرمنی، نہ فرمنی، کسی کی بھی نہ کوئی کسی کا بت قدا ہے، نہ کوئی کسی کا، نہ کوئی پتھر قدا ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سورج، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی دریا، نہ کوئی ندی، نہ کوئی نالا، نہ کوئی سمندر، کہیں کوئی پرستش اور پوجا نہیں ہوتی۔ یہ سعودی عرب ہی ایک ایسا ملک ہے پوری دنیا کے اندر، یہ پوری دنیا کی میں بات بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں سعودی عرب ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں نہ کوئی بیئر بار ہے، نہ کوئی شراب کا اڈا ہے، نہ کوئی چکلا ہے، نہ کوئی کوٹھا ہے، نہ کوئی زناکاریوں کے لائسنس ہیں، نہ کوئی جنس ہم جنس پرست ہے، اور نہ ہی کوئی ہم جنس پرستوں کی کوئی ایسوسیشن ہے، نہ ہی کوئی سٹا، نہ کوئی جوا، نہ کوئی اڈا، نہ کوئی ڈسکو، نہ کوئی نائٹ کلب، کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ مملکت توحید کی سرزمین اس سے پاک و صاف، یہی مملکت سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب سے ہم اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے جس کا یہودی قابضین اور اس کے درمیان کوئی بھی امن معاہدہ نہیں، کوئی بھی امن معاہدہ نہیں یہودیوں اور یہ جو لوگ ہیں، نہ ہی کسی اور طرح کے ان کے ساتھ کوئی معاہدے۔ یہی سعودی عرب دنیا کا پہلا ملک ہے، اور یہی ملک ہے جہاں بحمدللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہیں۔ چنانچہ خون کے بدلے خون، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، گردن کے بدلے گردن، جہاں زناکاریوں کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، سنگساری کی جاتی ہے، جہاں چوروں کے ہاتھ تک کاٹے جاتے ہیں، دنیا کے اندر صرف اور صرف یہی سعودی عرب ملک ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر جینا بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے ملک کے اندر اگر کسی کے خلاف یا کچھ بھی ایسی بات کر دیں تو آپ کے خلاف پرچیاں کٹوا کے کورٹ اور عدالتوں کو نچا لیں گے، اور پوری دنیا کے اندر اس طرح کا ایک ملک لے کر اور چلا کر بتاؤ کتنا پریشر ہوگا اس مملکت پر، کتنا دباؤ ہوگا۔ انسانیت کے حقوق کے نام پر طوائفیں ناچ رہی، گنڈے ننگا ناچ ناچتے ہیں، لیکن اس ملک نے سب کی بولتی بند کی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، توحید کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اور جس دن مملکت سعودی عربیہ کا دامن توحید و سنت سے خالی ہوگا، اس کی بربادی کا وہ پہلا دن ہوگا۔ یاد قائم ہے اسی وجہ سے، الحمدللہ اللہ نے اسے قائم کیا ہوا ہے۔ جی جناب عالی، اور اس ملک سے دشمنی در حقیقت اسلام سے دشمنی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ نگہبان ہے اللہ کے گھر کا، یہ میزبان ہے حجاج بیت اللہ کا، دروازے کھولے ہوئے۔ جناب عالی، زمانہ تھا، باتیں، اس لیے ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور بھی اسباب ہیں، زندگی رہی تو اگلے خطبے میں، جو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کی تفصیلات تھوڑی اور بھی وہ میں اگلے خطبے میں پوری کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں یہ بات میں اینڈ کرتا ہوں، اور بھی اسباب ہیں، یہ تو دال میں نمک کیا سمندر کا ایک قطرہ میں نے بیان کیا ہے، اس کی خوبیاں بیان کریں، اللہ 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 اکبر، بیان نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اللہ نے اس ملک کو اتنے خیرات، اتنے برکات اور ایسے صالحین علماء اور مشائخ کا تو ذکر کیا ہے، ان کا ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گا اگلے خطبے میں انشاءاللہ۔ کتنی قدر، کتنی عزت، دنیا کا کوئی بھی ملک بتا دو، کوئی بھی ملک بتا دو جہاں مسلمان ہو اور سعودی عرب کی مسجد وہاں قائم نہ ہو یا دینی مراکز قائم نہ ہو، بتاؤ کوئی نہیں۔ الحمدللہ یہ مملکت سعودی عربیہ کی شان، اللہ ہم اس ملک کو سلامت رکھے اور توحید و سنت پر قائم رکھے، حاسدوں کی حسد اور برے لوگوں کے مکر اور فریب سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور تمام عالم اسلام میں رہنے والے مسلمانوں کو رہنے بسنے والوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یہاں کے بادشاہ، حکمران، عمرا، وزراء، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرآن و سنت کو نافذ کرنے اور اس کے مطابق چلنے والا بنائے،
اور اللہ ان سے دین کی انسانیت کی خدمت لے، کتاب و سنت کی خدمت لے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.